ہوا یہ ہے کہ یہ کورونا ہمیں ننگا کر گیا ہے. یہ ایک بڑی تکلیف دہ یونیورسٹی بن گئی ہے ہمارے لیے. آپ کا ماڈل اتنا عمران خان کیا کرتا؟ ایک طرف انہیں بھوک سے مار سکتا تھا اور دوسری طرف انہیں کرونا سے مار سکتا تھا, کیونکہ پبلک پالیسی آپ کی ہے ہی کوئی نہیں. پبلک پالیسی کا مطلب ہے آپ خیرات کی بات کرتے ہیں. ٹاٹا اپنے 60% پروفٹ جو ہیں وہ خیرات کرتا ہے. یہ ہم خیرات مانگنے والے ہیں, ہم بیکاریوں کی قوم ہیں. لاک ڈاؤن کیا کہ انہوں نے ایک کیا ہمارے علاقوں میں بھارت نے. مودی نے کہ کہہ چکا ہے کہ آپ مودی نے کہہ چکا ہے کہ میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جتنا بھارت کے بزنس مینوں نے اپنی تجوریوں کے منہ کھولے, ہمیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے بزنس مینوں کو. میرے پاس پوری لسٹ ہے. میں ابھی آپ کو نا اس کا میرے پاس بھی. اچھا, بھارت کے پورے بزنس مینوں نے جتنے تجوریوں کے منہ کھولے, شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. پروڈیوسر صاحب یہ ذرا اسکرین پہ اگر آپ دکھا سکیں, ڈونیشن فار کورونا ٹل ناؤ ان انڈیا. ٹاٹا نے ناظرین اب تک 1500 کروڑ روپے دیے ہیں, آئی ٹی سی نے 150 کروڑ روپے دیے ہیں, ہندوستان یونی لیور نے 100 کروڑ روپے دیے ہیں, انیل اگروال وینڈانٹا گروپ نے 100 کروڑ روپے دیے ہیں, ہیرو سائیکلز نے 100 کروڑ روپے دیے ہیں, بجاج گروپ نے 100 کروڑ روپے دیے ہیں, شردی گروپ نے 51 کروڑ روپے دیا, بی سی سی آئی نے 51 کروڑ روپے دیا, سی آر پی ایف نے 33 کروڑ روپے دیا, اشکے کمار نے 25 کروڑ روپے دیا, سن فارما نے 25 کروڑ روپے دیا, او ایل اے نے 20 کروڑ روپے دیا, پیٹرم نے پی اے وائی ٹی ایم نے 5 کروڑ پلس ہینڈ واش دیا, مکیش امبانی 5 کروڑ پلس ایک ہاسپٹل دیا, آنند مہندرا نے ہوٹلز پلس وینٹیلیٹر دیے, پرابس نے 4 کروڑ روپے دیا. اور اس سے ایک بہت لمبی ڈیٹیل ہے. پاکستان میں اب تک حسین داؤد صاحب جو ہیں, البتہ ان کی میں نے بھی خبر دیکھی ہے, جنہوں نے پرائم منسٹر کے فنڈ میں حسین داؤد ڈونیٹس روپیز 1 بلین, 1 بلین روپیہ جو ہے وہ حسین داؤد صاحب, which is very positive, 1 ارب روپے. اچھا, بھارتی بزنس مینوں جس طرح منہ کھولے, حسین داؤد صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے 1 ارب روپے دیا. اللہ نے آپ کو اور توفیق دی. اور بہت سے مڈل کلاس لوگ, اور ہمارا جن لاہور قلندر, انہوں نے 2000 فیملیوں کو وہ کھانا اور وہ سارا مڈل کلاس تو بہت کری. اچھا اچھا, بھارت کے یہ ہو گیا. پھر بھارت میں جو ریاستیں کر رہی ہیں وہ ہماری ریاستیں سوچ نہیں سکتی. جو صرف اروند کیجریوال دلی میں کر رہا ہے, یہ ہمارے جمہورے سوچ بھی نہیں سکتے. راشن دے رہا ہے, گھر گھر پہنچا رہا ہے, 500 یونٹ. اچھا نہیں, آخری بات میں سعید قاضی سے, یورپ, امریکہ, برطانیہ میں لاک ڈاؤن ہوا ہے یا لاک ڈاؤن کیوں, لیکن وہ افورڈ کیسے کر سکتے؟ 80% اکانومی وائٹ ہے, پتہ ہے کون بے روزگار ہے, کون روزگار والا ہے, کون کہاں رہ رہا ہے, سوشل نیٹ ورک مضبوط ہے, فلائی سسٹم مضبوط ہے, وسائل بے انتہا ہے. ہماری 70 سے 80% اکانومی بلیک ہے, پتہ نہیں کون بے روزگار ہے, وسائل نہیں ہے, غریب ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, پہلے تو میں تھوڑا عرض کر دوں, میں آپ کی بات کی طرف آتا ہوں مختصراً یہ بات کر کے, کہ ہمارے حکمرانوں کی اور ہمارے مڈل کلاس کی مجھے لگتا ہے کہ دانش کا بڑا خوفناک ڈسکنیکٹ ہے اس ملک کے عام آدمی کی معاشی ریالٹی, اکنامک ریالٹی سے. پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 2018 کا سینسس نکالیں اور یہ پتہ کریں کہ ایک کمرے میں کتنے 5 لوگ رہتے ہیں, وہ سوشل ڈسٹینسز کیا کریں گے, ان کو اندازہ ہی نہیں ہے. ہم بڑے اوپر بیٹھ کے نیچے دیکھ رہے ہیں. آج میں آپ کو گارڈین کی سرخی بتاتا ہوں. گارڈین کی سرخی تھی کہ جس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں, 10 لاکھ لوگوں کو کورونا ہو گیا, اور اس دوران دوسرا ایسا تھا امریکہ میں میڈیکل سپلائز جو ہے وہ ڈوینڈل کر گئیں, اور کیا ہوا, اس کے سفیر جو ہے وہ گھومتے پھرتے ہیں کہ کہاں سے وینٹیلیٹر اٹھائیں اور کیا کریں. یہ پورا ایک ہوا کیا ہے, ہوا یہ ہے کہ یہ کورونا ہمیں ننگا کر گیا ہے. یہ ایک بڑی تکلیف دہ یونیورسٹی بن گئی ہے ہمارے لیے. آپ کا ماڈل اتنا عمران خان کیا کرتا؟ ایک طرف انہیں بھوک سے مار سکتا تھا اور دوسری طرف انہیں کرونا سے مار سکتا تھا, کیونکہ پبلک پالیسی آپ کی ہے ہی کوئی نہیں. پبلک پالیسی کا مطلب ہے آپ خیرات کی بات کرتے ہیں. ٹاٹا اپنے 60% پروفٹ جو ہیں وہ خیرات کرتا ہے. یہ ہم خیرات مانگنے والے ہیں, ہم بیکاریوں کی قوم ہیں. یہ ہمارا رائٹ تھا. آپ کا ماڈل ہوا ایکسپوز. میں آپ کی مثال دیتا ہوں, میں ایک مثال دیتا ہوں. اس وقت میں کیوبا میں 40 کیس تھے, 1 مرا ہے. وہاں پہ 150 بندے کے لیے 1 ڈاکٹر ہے. امریکہ بہادر میں 338 لوگوں کے 39 لوگوں کے لیے 1 ڈاکٹر ہے. آپ کا سارا جو ہیلتھ کا سسٹم تھا فار پروفٹ, یہ ڈیزائنڈ ہی نہیں ہے اس قسم کی وبا کے لیے. آپ اس گلوب کے لوگوں کو, اس ملک کے لوگوں کو ایک بوٹ میں سوار ہی نہیں سمجھتے.
جو سیگریگیشن آپ نے سماج میں کر رکھی ہے. مجھے بتائیں علاج، یہ جو علاج باہر جا کے کراتے تھے ان کو تکلیف کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ ان کے گھروں میں کرونا گھس گیا ہے. یہ بورس جانسن کے پرائم منسٹر ہاؤس میں گھس گیا ہے. یہ جو ہے وہ پرنس چارلز کی گھس گیا ہے. تو ان کے نیند سے جاگے ہیں. یہ بڑے ہی ان کا میں بتا دوں آپ کو، یہ تو ہو گیا زمانہ بعد از کرونا اور ہوگا. ایسے وقت میں جب جو اسپین میں نیشنلائز کر لیا انہوں نے سارے اسپتالوں کو، صدر ٹرمپ نے اپنا ایک قانون انووک کیا جس کا نام ہے نیشنل ڈیفنس ایکٹ. اس کے تحت اس کو اپنی جو اس کی فیکٹریاں تھی جنرل موٹرز کی، انہیں کہا وینٹیلیٹر بناؤ. ارے بھائی اب یہ بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے. آپ کو اپنے ماڈل ری تھنک کرنے پڑیں گے. یہ دنیا ویسے نہیں رہے گی. یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں. اور میں ایک اور بات بتاؤں، مجھے ایک آخری فکرہ بولنے دیجیے گا. ان کی ترقی کا عالم دیکھیں. پوری کائنات اور اس گلوب شکر خدا کا کر رہا ہے کہ ان کی گاڑیاں اور فیکٹریاں بند ہیں. اوزون لیئر 100% ریپیئر ہو چکی ہے. ہوا صاف ہو چکی ہے. یہ تھی ان کی ترقی، یہ تھا ان کا ماڈل. کوئی اکانومسٹ اس میں بات نہیں کرتا کہ دھڑم سے گر گیا ہے جیسے آپ نے نیو لبرل کنسنسس کہا تھا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے کورونا نے. بڑا واقعہ ہوا ہے، بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے، بڑی سوچ چاہیے. بٹ آئی ڈاؤٹ کہ یہاں کو بڑا سوچنے والا ہے. غالباً پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش میں کوئی وجہ ہے کہ یہ اتنی تیزی سے پھیل نہیں رہا. ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیسے لوگوں کو پروٹیکٹ کریں، پریونٹیو میئرز لیں، ان کو خوراک بھی پہنچائیں، ان کو زندہ بھی رکھیں. میں وہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ وہاں پر کیا یوٹیلیٹی سٹورز کو، کریانہ سٹورز کو 24 گھنٹے کے لیے کھول دیں، کیمسٹ شاپ کو کھول دیں جہاں سے آٹا. جی میں کہہ رہا تھا اس پہ ذرا کر دیں کہ کیا ہمیں اب یہ میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو. میں نے ایک بڑے ٹاپ کے سائنسدان سے آج بات کی جو انٹرنیشنلی بھی لنکڈ تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ لگ رہا ہے کہ یہ دھوپ اور یہ جو ہماری امیونٹی ہے غلاظت میں رہنے کی وجہ سے، یہ شاید ہمیں بائی ڈیفالٹ بچا جائے. سویٹ آر دی یوزز آف ایڈورسٹی. اور میں ایک اور بتاؤں، ابھی مجھے کسی نے سوال پوچھا کرونا سے ہمیں کون بچائے گا؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتا دوں، ہمیں وہی کرونا سے بچائے گا جو کینسر سے بچاتا ہے. وزیر اعظم صاحب کی تینوں چاروں تقریب بدقسمت دیکھیں. عمران خان میرا وزیر اعظم، پاکستان ورلڈ کپ، نمل، ویسٹ کو جاننے والا، وہ تقریریں کرتا ہے. یہ ہمارا ملک ہے، 40 سال کھا گئی ہے جیرے بلیڈ ہمیں. وہ اس کی تقریر، چاروں تقریروں کا متن کیا ہے؟ خیرات دینے والے اور خیرات لینے والے مجھ سے رابطہ کریں. کتا ویکسین آپ کو ملتی نہیں. یہ تو بہت بڑی عالمی وبا ہے. ٹرمپ $50 ارب جیب میں رکھ کے پھیلا. کتا ویکسین ملتی نہیں، ایمبولینس مرنے کے بعد ملتی نہیں، سڑکوں پہ بچے پیدا ہو رہے ہیں، ٹیکہ دوائی ملتی نہیں. اور جو آخری بات آپ نے ایک مسجدوں والی کی، میں نے مسجد میں قرآن پڑھا ہے. میں مسلمان ہوں، شیعہ میرے لیے قابل احترام، سنی میرے لیے قابل احترام. میں تبلیغی جماعتوں میں جاتا ہوں، میں مولانا طالب جوہری کی بھی سنتا ہوں. حضور اللہ، رسول، قرآن، میری جان بھی حاضر. لیکن خدا کا خوف کریں. مکہ مدینہ خالی کروا لیا گیا، ویٹیکن سٹی بند ہو گیا، مندر، گردوارے، چرچ بند کر دیے. 15 ملکوں میں جمعہ کی نماز نہیں ہوئی. اور ادھر وہ ترکی میں انہوں نے، کسی نے کوئی جامعۃ الازہر کا فتوے کا انتظار کیا؟ اسلام کہتا ہے کہ جب حالات ایسے ہوں تو حق میں وقت کی اطاعت کرنی چاہیے. ادھر وہ لگے ہوئے ہیں، ادھر پریس کانفرنس. صحیح قاضی صاحب، یہی مجھے یاد ہے جب لاسٹ ٹائم آپ میرے ساتھ تھے تو میں غالباً میڈیا میں پہلا بن رہا تھا جس نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہمیں شرائنز کو، مزاروں کو، تبلیغیوں کو، مساجد کو کچھ دیر کے لیے ٹیمپرری بند کرنا پڑے گا. اور وہ بھی ہمت تب ہوئی تھی کہنے کی جب سعودی عرب نے، ترکی نے اور بہت سے ممالک نے، UAE نے ایسے اقدامات اٹھا لیے. لیکن مجھے یاد ہے جب میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا تو آپ نے جواب دینے سے گریز کیا تھا. تو ہمارے اندر کا جو خوف ہے اس نے ہمیں کریکٹ ڈیسیجن میکنگ کرنے سے روکا جس کی ہمیں سزا مل رہی. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ہم ہوسٹیج ہیں ان چھوٹے چھوٹے، یہ کوئی ان کی کوئی میس فالوئنگ نہیں ہے جنہوں نے ہمیں ہوسٹیج کیا ہوا ہے. ارشاد بھٹی صاحب، ویکسینیشن کے ٹرائلز دنیا کے ہر ملک میں خاص کر کے میڈیکل پروفیشنلز کے لیے شروع کر دیے گئے ہیں. برطانیہ میں MHRA جو ان پر ریگولیٹری ایجنسی ہے اس نے اجازت دے دی ہے. امریکہ میں FDA نے دے دیا ہے. ہمارے ہاں اس کے اوپر بھی کوئی جو ہے ویکسینیشن ٹرائل جو کہ مغربی ممالک میں ہو رہے ہیں اس کا بھی کوئی کام نہیں ہوا اور جو اوور آل خوف ہے اس کو بڑھانے کی کوشش ہو رہی. دیکھیے آپ کی پرائرٹیز کیا ہیں؟ آپ کی پرائرٹی ہے سر محل ایون فیلڈ 1500 وینٹیلیٹر ٹوٹل اس ملک میں. آپ کی پرائرٹی، آپ خالد ٹینک، JF تھنڈر، ایٹمی صلاحیت 1500 وینٹیلیٹر. اس میں آپ کے پاس کیا ہے؟ اللہ اس ایمان کی زیادہ طاقت کرے. 22 کروڑ لوگ ہیں، 2 لاکھ مسجدیں ہیں، 2 لاکھ پریکٹسنگ ڈاکٹر ہیں. 22 کروڑ لوگ ہیں، 2 لاکھ مسجدیں ہیں، 1.25 لاکھ نرسیں ہیں. 22 کروڑ ہیں، 22 کروڑ لوگ ہیں، 2 لاکھ مسجدیں ہیں، 1200 اسپتال ہیں.
22 करोड़ लोग हैं, 2 लाख डॉक्टर हैं और 1.25 लाख बेड हैं आपके पास और 1500 वेंटिलेटर हैं आपके पास। प्रायोरिटीज ही ठीक नहीं और 63,000 वेंटिलेटर बनते हैं सालाना इस दुनिया में। तो आपके पास दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी 80 कंपनियां अब बाई ओन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करके सैनिटाइजर, मास्क और वेंटिलेटर बना रही है हुकूमत की हेल्प करने के लिए। हमारा किधर गया पब्लिक सेक्टर, हमारा प्राइवेट सेक्टर किधर गया? जो आपने पहले अब बात कही कि पोलियो वर्कर्स हैं, उनको इस्तेमाल करें, क्यों नहीं करते? कहां पहुंचाएंगे? इरशाद भट्टी क्या करता है हुकूमत को पता ही कोई नहीं है। ये सारे आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपने वो सुनी होगी कि जहां वबा फैले वहां जाओ ना और वहां से निकलो ना। और फिर दूसरी बात है कि जानबूझकर अपनी ज़िंदगी खतरे में डालना, खुदकुशी, जानबूझकर दूसरी खतरे में ज़िंदगी में डालना, इक़दाम कत्ल। और हमारे अब इस दौर में तबलीग कर रहे हैं, इस दौर में ज़ियारतें फरमा रहे हैं, इस दौर में बाजमात मस्जिद नमाज पढ़ने, पूरी इंसानियत को खतरा है, खुदा के लिए। अच्छा सही कहा साहब, ये जो पॉलिटिक्स हो रही है कोरोना के हवाले से, यानी मैं देख रहा था कि परवेज़ इलाही साहब ने बाकायदा एक वीडियो पैगाम इशू कर दिया, प्रेस ब्रीफिंग या प्रेस टॉक उन्होंने कर दी कि तबलीगियों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, जिसने ज़्यादती की। हालांकि तबलीगियों का पूरे मुल्क में फिरना और कितने ज़्यादा तबलीगी जो है अब तक 90% जो है उस जिसको चेक किया गया है वो पॉजिटिव निकल आए हैं, तो उनका तो इकदाम गैर जिम्मेदाराना था। और उस गैर जिम्मेदाराना इकदाम को सियासी लीडरान और सियासी पार्टी सपोर्ट कर रही है। इसका मतलब है कि अभी तक कोरोना के पेंडेमिक पे पॉलिटिक्स हो रही है। देखिए ना, बात यह है कि मजहब तो हमारा सबका है, हमारा उस पर ईमान भी है सबका, मगर जो ये सियासी मकासद के लिए ये इस रूलिंग में इसकी तदरीसी बहस में जाना नहीं है ना, ये मनसब है हम इस वक्त हमारा। बात यह है कि ये हमेशा लीन करते हैं इन पे, क्योंकि इनकी अपनी कोई सोशल बेसिस नहीं होती। ये क्यों जाते हैं इधर, ये क्या मुझे बताएं, ये क्यों हमें जुल्फकार अली भुट्टो को भी कौसर न्याजी साहब की जरूरत होती है और इनको भी होती है? मुझे ये बताएं। असद उमर साहब नहीं एक सेकंड, नहीं डॉक्टर साहब, सईद काजी साहब से माजरत के साथ, आज हमें सईद काजी साहब मुझसे ज्यादा मुसलमान है, तकवे वाले हैं। हाँ। इस वक्त भी 41,000 तबलीगियों की 5200 जो कमेटियां हैं वो ढूंढ मिल नहीं रही।